بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ٹاپک ہے اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پہ لیکچرز کا مقصد ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی جو کر لیتا ہے نا، اس کو دو گفٹ ضرور ملتے ہیں۔ دوست ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں نا، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتے ہیں تو ایک گفٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے دل میں غم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں خوف نہیں ہوتا۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ بھئی مجھے پیسہ بھی وہ اسی لیے حاصل کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کوئی خوف غم نہ ہو۔ اور یہ جو گفٹ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، یہ بہت زیادہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دوستی کرنا یہ بڑا ایک آسان نسخہ ہے۔ دیکھیں وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، اور ہمیں اگر پتہ نہ ہو اور ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوں کہ جی اللہ کو ہم دیکھیں کیسا ہے، کہ وہ کیا اس کی خوبیاں ہیں اور اس کو ہم پہچانیں، تو ہمیں بہت زیادہ باہر ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنی ذات کو ہی تلاش کرنا چاہیے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو پہچان لینا چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ خوف اور غم جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، وہ اس کے لیے بڑا الٹے سیدھے راستے اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ایک چھوٹے سے نسخے پہ کہ اللہ سے دوستی ہم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سے دوستی کے لیے اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے کسی بادشاہ کی کوئی ملک کی حدود ہوتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا جی یہ میرے ملک کی حدود ہیں، اس کے اندر میری حکومت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی حدود ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان حدود کو حلال اور حرام کہا جاتا ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا ہے تو حلال کے اندر رہنا ہے، حرام میں اللہ کی حدود سے انسان نکل جاتا ہے۔ اگر ہم حلال کے اندر رہیں گے، جو بھی چیزیں ہیں، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ڈبل روٹی کھاؤ یا پیزا کھاؤ یا برگر کھاؤ، ہمیں کہا گیا کہ حلال کھاؤ۔ حلال کھائیں گے، حلال کے اندر رہیں گے، رزق حلال حاصل کریں گے، اپنے تمام معاملات ہم اچھے طریقے سے چلائیں گے حدود کے اندر رہ کے، تو ہم اللہ کی حدود کے اندر رہیں گے، اللہ سے دوستی ہوگی ہماری۔ اور اگر ہم حلال کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات کے اندر حرام چیزیں بتائی ہیں، غیبت، جھوٹ وغیرہ، پھر اس طرح سے لین دین کے معاملات میں بہت سے اس طرح کی چیزیں بتائی ہیں کہ جس سے انسان حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے، سود وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اگر ہم حرام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر چلے جائیں گے۔ لہٰذا ان حدود کے اندر رہیں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوگی۔ ہم ان باتوں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں اعمال جو ہیں وہ 5 طرح کے ہیں۔ اعمال 5 طرح کے ہیں۔ ان میں واجب وہ اعمال ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ مثلا نماز پڑھنا، رمضان ہے تو روزے رکھنا، اسی طرح سے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر حج ہمارے اوپر واجب ہے، ہم استطاعت رکھتے ہیں تو حج کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر رہے، ویسے گھومنے پھرنے ساری دنیا میں جا رہے ہیں، تو ہمارا حج جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہو چکا ہوا ہے اور ہم نہیں کر رہے تو ہم گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو واجب وہ تمام کام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ حرام وہ کام جو کہ ہمیں کرنے سے منع کیا ہے، اگر ہم کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ مثلاً رشوت ہو گئی، چوری ہو گئی، شراب ہے، اپنے جسمانی بھی اور اس معاملات کے بہت سے ایسے کام ہیں۔ تو اگر ہم اپنے جسم کے اندر
غلط نشے کی کوئی چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ حرام ہے. ہم یہ جسم بھی ہماری کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری اس روح کے اوپر یہ لباس دیا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے. اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا بھی کچھ حق ہے. اس کے اندر حرام چیزیں ڈالتے رہیں گے تو جس طرح کوئی گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر اگر ڈیزل ہے تو ڈیزل ڈالنا ہے، پیٹرول کی ہے تو پیٹرول ڈالنا ہے. تو یہ اس کو ان حرام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، یہ پھر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو اس کو غلط یوز کرنا، ایسی چیزوں کو اس کا عادی بنا دینا جس سے منع کیا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے منع کیا گیا. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا ہماری نمازوں سے، ہمیں ہی فائدہ ہے. اگر کسی چیز کو کرنے سے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کرنے سے منع کیا تاکہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں. مستحب وہ کام ہے جن کو کرنے کا ثواب تو ہے لیکن اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، جیسے نوافل پڑھنا یا کسی کو بڑھ کے کسی سے ملنا، آپس میں لین دین میں تحفے وغیرہ دینا. ہاں ملنا بہت ضروری ہے، صلہ رحمی کرنا. اگر ہم کسی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں رشتہ دار سے تو گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بڑھ کے ملتے ہیں تو ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے ثواب کے بہت سے کام ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو ہم گناہ گار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کام کو کہتے ہیں مستحب. مباح وہ کام ہوتا ہے جس کو کرنے کا ثواب یا گناہ نہیں ہوتا. مثلا پانی پینا ہے، کپڑے تبدیل کرنا ہے، بیٹھنا اٹھنا، تو یہ مباح کام ہوتے ہیں. لیکن بعض نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہر کام میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنے ان مباح کاموں کو بھی وہ ثواب بنا لیتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا پوائنٹ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کر کے پانی پینا، اللہ کا ذکر کر کے بیٹھنا اٹھنا. سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اتر رہے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ اپنے مباح کاموں کو بھی کیا بنا لیتے ہیں؟ مستحب بنا لیتے ہیں. ورنہ اس کام کا کوئی ثواب گناہ نہیں ہے، لیکن آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کام بھی مستحب بن جاتا ہے، ثواب کا بن جاتا ہے. مکروہ وہ کام ہے جن سے کراہت آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مکروہ ہے. اس کا ایسا گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ نہ کریں تو بہتر ہے. تو بہت سے ایسے جیسے خواتین اکثر لمبے لمبے نیلز بڑھا لیتی ہیں، یا آدمی ہیں تو وہ اپنے آپ کو لمبے لمبے بال رکھ لیے، یا پھر انٹائیڈی لک ہوئی، یا پھر اس طرح سے کر کے ایک اچھا نیٹ اینڈ کلین انسان ہے تو وہ اچھا لگے گا، نہ کہ ایک رف لک والا اور گندا انسان اچھا لگے گا. لہٰذا اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، یہ اس طرح کی چیزیں، تو کراہت والے کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم مستحب کام کریں، واجب کام کریں، حرام سے بچیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان زندگی تو گزار رہی ہے. اب جو دن گزر گیا وہ ماضی میں چلا گیا، جو دن ابھی آنے والا ہے اس کے لیے ہم نے فکر تو ہم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم رہ نہیں رہے. ہم رہ کس میں رہے ہیں؟ جو موجودہ وقت ہے. تو ہم نے اس موجودہ وقت کو ہی ٹھیک کرنا ہے، اسی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو ٹھیک کرنا ہے، اسی کی فکر کرنی ہے. کل آنے والا جو ہے وہ خود ہی اس کا فکر مند ہم ہو جائیں گے جب وہ ہم اس کے اندر چلے جائیں گے. تو لہٰذا اپنی زندگی کو جتنا بھی بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے آج کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح سے ہم نے اللہ سے دوستی کرنے کی بات کی ہے، اسی طرح سے دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ایک پوری آیت ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب اللہ سے ہم دوستی کر رہے ہیں تو اللہ سے جو دشمنی کرنے والا، جو اللہ کے عداوت کرنے والا اور اللہ کے راستے سے پھرنے والا، اور واضح طور پہ اس نے اللہ سے ٹکر لی ہے، وہ شیطان جس نے یہ کہا ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے نیک لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اس کے ساتھ ہم نے دشمنی بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ سے دوستی کر لیں اور ساتھ میں شیطان کے ساتھ بھی دوستی کر لیں. شیطان کے ساتھ ہم نے اپنی دشمنی کو واضح کرنا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم نے دشمن رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں نیکی کے راستے سے ہٹا رہا ہے. اور وہ ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی، بعض اوقات ہمیں خیال کوئی دے دیتا ہے، ایسا کوئی اس طرح کے خواب دے دیتا ہے کہ ہاں یہ کام اس طرح سے ہوگا،
اور ہمیں غلط راستے کی دعوت دیتا ہے، اور غلط راستے پہ اتنی اس نے اٹریکشن رکھی ہوئی ہے کہ لوگ نیکی کا راستہ، صحیح راستہ صراط مستقیم چھوڑ کے تو شیطان کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے شیطان کی وجہ سے بھی اور اپنے نفس کی وجہ سے بھی، جو اس کو دیکھیں وہ جب ہمارے دل میں خیال ڈال دیتا ہے تو انسان عمل خود کر رہا ہوتا ہے. شیطان تو کہہ دے گا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف اس کو ایک آئیڈیا دیا تھا. تو انسان نے ہی عمل کرنا ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ رکھنے کے لیے شیطان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اس کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرنا ہے پہلے. تو یہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دین ایک ایسا ہمارے پاس ایک ایسی باؤنڈری لائن دیتا ہے جس میں ہم نے دین سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، حرام کا استعمال کر لیتے ہیں تو ہم دین سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے. دیکھیں جس طرح سے ہوتا ہے دوست کا دوست آپ کا بھی دوست ہوگا، آپ کے دوست کا جو دوست ہوگا وہ آپ کا دوست ہوگا نا. لیکن اگر آپ کے دوست کا کوئی دشمن ہے تو آپ کہیں گے بھئی تم میرے دوست کے دشمن ہو تو میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کرتا. وہ آپ کا دوست ہوگا کہ وہ دشمن ہوگا آپ کا؟ ڈیفینیٹلی وہ اگر آپ کے دوست کا دشمن ہے تو آپ کا بھی دشمن ہی ہوگا. لہٰذا شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی ٹکر لی ہے، اتنا اس نے چیلنج کیا ہے، اس کے پاس آخر اتنی پاورز تو ہوں گی نا کہ اس نے یہ اس طرح کے کتنے نیک لوگوں کو غلط راستے پہ لگانا ہے، صراط مستقیم پہ بیٹھنا ہے، غلط آئیڈیاز دینے ہیں ان کو، اس غلط آئیڈیا کے اوپر ایزی کمفرٹ دینی ہے، فائدے دینے ہیں. فوری فائدوں کے لیے انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، کیونکہ نیکی کے راستے میں بعض اوقات امتحان ہوتے ہیں، غلط راستے پہ فوری فائدے ہوتے ہیں تو انسان فوری فائدے کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا جو اللہ نے یہ بھی اسے کہہ دیا کہ جو میرے نیک لوگ ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. لہٰذا ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا یہ سوچ کے کہ ہم یہ اس فوری وقتی فائدہ لے لیں، بعد میں پھر نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں. اور اب یہ نہیں ہوتا. بے شک توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن انسان بے شک غلطی کر لیتا ہے بعض اوقات، لیکن توبہ کر کے واپس پلٹ آئے. توبہ صرف زبانی نہیں ہے، توبہ کے بھی معنی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. توبہ صرف یہ نہیں ہے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، ساتھ غلط کام کرتے جاؤ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ساتھ زہر کھاتے جاؤ اور کہتے جاؤ سوری سوری. تو مرنا تو پھر ضروری ہے نا، پھر مریں گے جب زہر کھائیں گے تو. گناہ کریں گے، گناہ کو بھی زہر ہی سمجھیں کہ جس طرح سے زہر کھا کے انسان مر سکتا ہے، اسی طرح گناہ بھی جو ہے وہ ہمارے نفس کی موت ہے، وہ ہماری روح کو وہ مار دیتی ہے. وہ انسان مردہ انسان ہے، وہ جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، جو گناہ گار ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، جس کے اعمال اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہے. حرام حلال وہ اس نے مکس کیا ہوا ہے، اور بس ادھر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ادھر غلط کام بھی کیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، برائی کو چھوڑ کے شیطان کے ساتھ دشمنی کر کے اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے ساتھ دوستی کا حق ہوتا ہے. دونوں چیزیں، ہم ایک وقت میں دو کشتیوں میں سوار ہوں گے تو کہیں پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. دو کشتیوں کا سوار کہاں پہنچے گا؟ ایک پاؤں اس کشتی میں، دوسرا پاؤں اس کشتی میں. وہ جب کشتیاں چلیں گی تو وہ تو بیچ میں گر جائے گا، کہیں ڈوب جائے گا وہ. لہٰذا ایک ہی کشتی میں سوار ہونے سے انسان کسی منزل پہ پہنچ سکتا ہے. تو اپنے آپ کو ڈبل مائنڈڈ نہیں کرنا کہ ہم شیطان کے بھی راستے پہ چل لیں اور ادھر سے توبہ بھی کرتے جائیں، ادھر غلط کام بھی کرتے جائیں. یہ ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیٹ ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو ہم چیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. وہ تو ہماری سوچ میں ابھی کوئی بات آتی نہیں، اس کو علم ہوتا ہے اس کا. اللہ کو تو ہم چیٹ ہی نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ سے ہم نے دوستی کرنی ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا. تب ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم کوئی بہت زیادہ امتحان ہی دیتے ہوئے رہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی تو اس سے بڑی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو یہ دو انعام تو دیتا ہی ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ. یعنی اگر ہمارے قسمت میں کوئی رزق لکھا ہوا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ جی ہمیں مل نہیں رہا. جو لکھا ہوا ہے رزق کے بارے میں کہا گیا کہ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں گھر بیٹھے بھی مل جائے گا. لیکن جو رزق تمہیں تلاش کرنا ہے اس کی تمہیں کوشش کرنی ہے. تو جب تک تم اپنا رزق پورا نہیں کر لیتے تم دنیا سے نہیں جا سکتے. تو اگر ہماری قسمت کا رزق جو ہم نے لینا ہی، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. اب ہم چاہے اسے حرام طریقے سے لیں اور چاہے حلال طریقے سے لیں، یہ ہمارے پاس چوائس ہے. ہم نے جو رزق ہماری قسمت میں لکھا ہے ہم اس کو کیوں نہ حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے لے لیں.
ہم کیوں حرام طریقے کی طرف جائیں کہ ہم اس کو ملے گا تو صحیح ہمیں، لیکن وہ حرام ہو کے ملے گا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ وہی اگر ہمیں حلال طریقے سے ملے، ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں تو وہ ملے گا ضرور ہمیں، تو ہم اس کے لیے اگر پازیٹیو ایفرٹ کریں تو وہ ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ تو یہ ہماری بعض اوقات ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم حرام طریقے سے لیں گے تو ملے گا، نہیں، اگر ہم ایفرٹ کریں گے تو پازیٹیو راستے میں بھی وہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، انٹرٹینمنٹس بھی ہیں، سب چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنے ایفرٹس کو پازیٹیو رکھیں گے، مثبت راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف چلتے رہیں گے، تو ہم وہ تمام چیزیں ہمیں ملیں گی جو ہماری قسمت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں۔ اور وہ تمام چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے جو شیطان کے راستے پہ ہیں، نیگیٹو راستے پہ ہیں۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ ایک شارٹیسٹ راستہ ہوتا ہے کامیابی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے کہ صراط مستقیم پہ رہنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ صراط مستقیم وہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دو نقاط کو ملانے والا، ایک ایسی لائن کو کہا جاتا ہے اسٹریٹ لائن، کہ جو دو نقاط کو ملانے والی چھوٹے سے چھوٹے کم سے کم فاصلے سے دو نقاط کو ملائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن کہتے ہیں۔ اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں عربی میں۔ تو یعنی صراط مستقیم وہ دو پوائنٹ کو ملانے والا وہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ ہے۔ اگر ہم اسی دو پوائنٹ کے اوپر ادھر سے گھوم کے جائیں تو یہ فاصلہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسان راستہ بتایا ہے۔ دین میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دین میں پتہ نہیں اتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، یہ کرنا پڑے گا، نہیں، آپ دین میں انٹر ہوں، آپ کو اتنی آسانیاں ملیں گی، اتنا یہ خوبصورت راستہ ہے، اور اس میں سکون بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ سکون کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑے سے سکون کے کچھ اصول بھی پڑھیں گے کہ سکون جو ہے وہ اس کے لیے لوگ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں سکون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ہم سوچتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی میں بڑا سکون ہے۔ موسیقی میں اگر سکون ہوتا تو کوئی اگر مر رہا ہوتا تو اس کے پاس موسیقی لگائی جاتی نا، اس کے پاس تو بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا سکون جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ ہم اس راستے پہ چلنے کے لیے اگر ہم کچھ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم شیطان کے راستے سے بچ کے اللہ کے راستے پہ چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔